बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से एक हौसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ये जो खबर हमारे सामने है तशवीशनाक हालात की, जहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 3 मुजाहिरीन शहीद हो गए हैं, और इससे पहले एक बच्ची घर पर गोला गिरा था, वो शहीद हुई थी। तो उसके बाद ये अफराद जो मुजाहिरा कर रहे थे, उसमें इनकी शहादत हुई है। जो विजुअल्स आ रहे हैं बहुत तकलीफ दे हैं, और जो सूरत हाल हमारे सामने है वो बहुत तशवीशनाक है। मैं आपके सामने ये तमाम की तमाम सूरत हाल रख देता हूँ। उससे पहले ये जो मैंने अभी कहा कि 3 मुजाहिरीन शहीद हुए हैं, हमारे यहाँ एक बहस की जाती है, या खबर लिखने का एक तरीका होता है और ख़बर देने का एक तरीका होता है। जब हम ज़ाहिर के दहशतगर्दों से लड़ते हैं, तालिबान से लड़ते हैं, फितना अल खवारिज से लड़ते हैं, फितनतुल हिंदुस्तान से लड़ते हैं, हमारे अहलकार, तो हम उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, शहीद का वो जाम शहादत नोश करते हैं। इन मुजाहिरीन के लिए जो सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से शहीद हुए हैं, मैंने लफ्ज़ शहीद इस्तेमाल किया। जो मुझे वहाँ मकामी सहाफ़ी दोस्तों ने ख़बर भेजी है, जो उन्होंने ख़बर लिखी है और कहीं चली नहीं है, मीडिया पर यह खबर कहीं चली नहीं है, उन्होंने लिखा है जाम बहक। हम अपने न्यूज़ रूम में काम करते हैं तो हम लिखते हैं जाम बहक। असल में जाम बहक, मेरी ये राय है कि जब सड़क पर किसी ट्रैफिक एक्सीडेंट में बारिश में अम्बात हो जाती हैं तो हम जाम बहक लिख लें, ठीक है। लेकिन ये अफराद सिक्योरिटी फोर्सेस की गोलियों का निशाना बने हैं। इन अफराद को मुजाहिदा करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने गोलियां मारी हैं, ये शहीद हैं। उसी तरह से जिस तरह से वो अफराद जो 26 नवंबर को जान से गए, वो शहीद हैं। जो एक ब्यूरोक्रेट के घर का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला नहीं था, ब्यूरोक्रेट के घर का एक चश्मो चराग था, उसकी गाड़ी से रेंजर्स वाले जान से गए थे, ड्यूटी पर थे, वो शहीद थे। तो यहाँ मैं आपसे अर्ज करूँ कि ये अफराद जो शहीद हुए, एक बच्ची पहले शहीद हुई थी, तो उसकी मैयत को किला ब्रिगेड के सामने रख कर एहतजाज किया जा रहा था, खैबर में, वादी तीरा में। और ये जो धरने के शुरका हैं, इन्होंने मुजाहिरा करते हुए बाज़ ज़रा ये बता रहे हैं, मैं दोबारा बताऊं आपको, बाज़ ज़रा ये बता रहे हैं कि इन्होंने पत्थराव किया किला ब्रिगेड के दरवाजे पर। अच्छा, ये जो पत्थराव था, इस पत्थराव से, और ये दरवाजे पर पत्थराव था या दीवार पर पत्थराव था, तो इस पत्थराव से कितना कोई नुकसान हो सकता था। और ये वो अफराद थे कि जिनके घर की बच्ची जान से गई थी, तो इनके इस पत्थराव को बर्दाश्त करना चाहिए था। यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस की गलती है और ये फायरिंग की गई। 3 अफराद इस फायरिंग में जाँ बहक हुए हैं और 8 अफराद इसमें ज़ख्मी हुए हैं। इन ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, और मुजाहिरीन ने उसके बाद मज़ीद पत्थराव किया, हालात कशीदा हो गए। अब जो इलाका MNA हैं, इस हलके के जो MNA हैं, इकबाल आफरीदी, बड़े वोकल आदमी हैं, उन्होंने एक पैगाम जारी किया, और पैगाम जारी करते हुए इकबाल आफरीदी ने इसकी मजम्मत की, और फिर उन्होंने कहा कि जो तारीख़ी बाब खैबर है, उसके मकाम पर शाम 6 बजे से हम अब धरना देने जा रहे हैं। और इसके अलावा तीरा मैदान, दरबार ज़ख़खेल, यहाँ पर हुआ था वो वाक़या। नामालूम समत से आने वाला गोला गिरा, अजमल खान नामी शख्स की कमसिन बच्ची शहीद हो गई थी। इस वाक़े पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कोई भी रद्द अमल अभी हमारे सामने नहीं आया है। हाँ, हमारे सामने मज़ीद क्या आया है वो मैं आपको बता दूं। सरकारी मौक़िफ़ जिसे कहते हैं, उस सरकारी मौक़िफ़ में जो हमें चीज़ें पता चल रही हैं, वो चीज़ें हमें ये बताती हैं कि ये मैं इंग्लिश में दिया गया है, मैं आपको बता देता हूँ। 3 people have been killed and 16 injured। अब ये तादाद 16 बताई जा रही है। After angry protesters tried burning down a hospital। ये सरकारी मौक़िफ़ है, उसमें कहा जा रहा है कि सिर्फ पत्थराव नहीं हुआ, एक अदद हॉस्पिटल को जलाने की कोशिश हुई, एंड सेट अ फायर टू अ व्हीकल, और एक गाड़ी जला दी गई। ये फोर्सेस की गाड़ी थी तीरा में, खैबर पख्तूनख्वा के खैबर डिस्ट्रिक्ट में। और ये बताया जा रहा है कि जो मुजाहिरीन थे, ये जमा हुए एक बच्ची की शहादत के बाद, और यहाँ पर
چونکہ یہ انگلش میں ہے میں دوبارہ انگلش میں ہی پڑھ دوں آپ کو. The protesters had gathered after a child was allegedly killed by a mortar shell that landed on a house. The elected representatives of the area, members of provincial assembly. یہ ایک عدد ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے جہاں سے ہمارے سامنے سیکیورٹی فورسز کا موقف آتا ہے, وہاں سے یہ ہمارے سامنے آیا ہے. اب یہ دونوں جانب کا ورژن ہے. اس دونوں جانب کے ورژن کے بعد میں ایک چیز آپ کو بتاؤں. ہمارے سامنے ایک سچویشن اور ہے. اس سچویشن میں ہم نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا میں, باڑہ میں, پھر اس کے بعد باجوڑ میں, اور یہاں خیبر میں منظور پشتین کا جرگہ تھا, اس کے علاوہ مختلف جرگے ہوئے. تو یہ بار بار بتایا گیا ہے کہ شہری امن چاہتے ہیں, شہری دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں, طالبان کا یہاں پر خاتمہ چاہتے ہیں. لیکن فورسز کی کارروائی, یہ جو آپریشن ہے, ایک آپریشن جس میں باقاعدہ کارروائی کی جائے, اس کے شہری خلاف ہیں. یہ بار بار شہریوں کی جانب سے, اور یہ سیاسی جماعتوں کے نہیں تھے, یہ مقامی طور پر آرگنائز کیے گئے جرگے تھے, ان کی جانب سے بتایا گیا کہ ہم فوجی آپریشن کے خلاف ہیں. اب اگر آپ اسی پکچر کو دیکھیں تو مولانا خانزیب کی شہادت بھی ہوئی ایسے ہی ایک امن جرگے کے موقع پر, اور بڑا امن جرگہ ہوا. مولانا خانزیب کی شہادت کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ لوگ جمع ہوئے اور وہاں جو آرمی مرکز تھا اس کا گیٹ توڑ کر اندر داخل ہو گئے تھے اور ان کا جسد خاکی لے کر چلے گئے تھے. اب اے این پی والے کہتے ہیں اس پر جوڈیشل انکوائری کروائی جائے, کوئی خاص اس پر بات نہیں ہوئی. اے این پی نے اس کے بعد ایک امن جرگہ بھی بلوایا تھا. پھر ایک امن جرگہ جو سرکاری سطح پر تھا, اے پی سی تھی, وہ گنڈا پور نے بلوائی. تو علی امین گنڈا پور کی اس اے پی سی میں نون لیگ, پیپلز پارٹی, اے این پی وغیرہ انہوں نے شرکت نہیں کی. ظاہر ہے کہ انہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ موجود ہائیبرڈ سسٹم میں حصے دار قرار دیا جاتا ہے, اور یہ اینٹی پی ٹی آئی سب کے سب ایک ساتھ ہیں. اور پی ٹی آئی اس وقت اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, پہلے نہیں تھی لیکن اس وقت پی ٹی آئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. اس صورتحال میں جہاں ہمیں یہ کشیدہ حالات نظر آ رہے ہیں, اور میں ایک اور چیز آپ کو آگے بڑھنے سے پہلے بتاؤں, بنوں میں حالات بہت زیادہ کشیدہ ہیں. بنوں کے حالات کا میں آپ کو اپڈیٹ دے دوں, وہ بہت خوفناک صورتحال ہے. وہاں پر جو دہشت گرد عناصر ہیں ان کے حوالے سے جو اطلاع آ رہی ہے وہ زیادہ خوفناک ہے. بنوں کے حوالے سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہاں دہشت گردوں نے کچھ مقامات پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے, اور وہ اس وقت سیکیورٹی فورسز مقامی ان کے یا پولیس کے کنٹرول میں نہیں ہیں. لیکن پولیس کہتی ہے اس صورتحال پہ ہم قابو پا لیں گے. سوات میں کارروائی ہوئی ہے. بنوں شمالی وزیرستان کے بالکل ساتھ ہے. جو سابقہ فاٹا تھا قبائلی علاقہ, بنوں اس کے بالکل ساتھ جڑا ہوا ہے. حالانکہ بنوں قبائلی علاقے میں نہیں تھا لیکن بالکل ساتھ جڑا ہوا ہے. خیبر قبائلی علاقے میں تھا. اب میں آپ سے عرض کروں, ان حالات میں آپ دیکھیے کہ علی امین گنڈا پور نے کیا کہا تھا. علی امین گنڈا پور نے کہا کہ ہمیں گڈ طالبان بھی نہیں چاہیے. ہم یہاں خود ان کے خلاف کارروائی کر کے ان کو اپروٹ کر چکے اور آگے بھی کریں گے, ان کا خاتمہ کریں گے. لیکن گنڈا پور نے نام لے کر کہا کہ آئی ایس آئی والے, ایم آئی والے, ملٹری انٹیلیجنس والے, انہوں نے ایسے دہشت گرد جو پکڑے گئے تھے ان کو چھڑایا ہے اور کہا ہے کہ یہ ہمارے کام کے لوگ ہیں. اور علی امین گنڈا پور نے کہا آپ کے کام کے لوگ ہیں تو ان کو بھرتی کر لیں, ان کو اپنا حصہ بنا لیں, ان کو ہم پہ مسلط نہ کریں. یہ اس وقت صورتحال ہے. یہ حالات کسی بھی طور پر اچھے نہیں ہیں. اب یہ جو گولہ گرا تھا گھر پہ جہاں بچی شہید ہوئی, یہ غلطی ہے. اس سے پہلے 2 بار ہم نے یہ دیکھا کہ ڈرون حملہ خیبر پختونخوا میں ہوا, کم از کم 2 بار, بعض ذرائع اس کو 3 بھی بتاتے ہیں. اس میں شہریوں کی شہادتیں ہوئیں. جو کاٹلنگ میں ہوا تھا بڑا واقعہ تھا, اور اس واقعے کے بعد بیرسٹر سیف نے کہا دہشت گرد نشانہ بنائے گئے اور ان کے ساتھ شہری بھی نشانہ بنے. علی امین گنڈا پور نے کہا دہشت گرد نشانہ بنائے گئے, شہری بھی نشانہ بنے. عطا تارڑ نے کہا کہ دہشت گرد نشانہ بنائے گئے. لیکن جو مقامی ایم پی ہے انہوں نے کہا کہ نہیں, صرف شہریوں کی شہادتیں ہوئیں اور وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ان کی لاشیں رکھ کے انہوں نے احتجاج کیا. عمران خان صاحب نے اور پاکستان تحریک انصاف نے دونوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ان واقعات کے خلاف ایف آئی آر ہوگی اور یہ برداشت نہیں کیے جائیں گے. لیکن یہ واقعات اس کے بعد بھی ہوئے
اور FIR بھی نہیں ہوئی. تو جو دعویٰ تھا علی امین گنڈاپور کی حکومت کا کہ ہم کیا کریں گے، اس دعوے پر ہم نے دیکھا کہ عمل درآمد بھی نہیں ہوا. اب وہ صورتحال اور کشیدہ ہو گئی ہے. ان حالات میں جہاں ایک جانب سیکیورٹی فورسز ہے، دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، یہاں ایسے عناصر موجود ہیں جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سیکیورٹی فورسز کے کنٹرول میں نہیں ہیں اور وہ حالات خراب کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ محسن نقوی وزیر داخلہ وہ گنڈاپور کو باقاعدہ طور پر مخاطب کر کے کہتے ہیں، جب گنڈاپور کہتے ہیں صوبے میں فوجی آپریشن نہیں ہوگا، ڈرون آپریشن نہیں ہوگا، تو پھر محسن نقوی وہیں لکھتے کہ دہشت گردوں کے خلاف ہر قسم کے وسائل استعمال کیے جائیں گے. پھر اس کے بعد علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ باقاعدہ مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ نہیں ہونے دیں گے، اور وہ کہتے ہیں ہوگا. اور بتائیں کہ کون سا صوبائی رہنما طالبان کو بھتہ دیتا ہے، یہ سوالات ہو رہے تھے. تو یہ بڑی بری صورتحال ہے، اور اس بہت بری صورتحال میں اب ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے شہری پھنسے ہوئے ہیں. دہشت گرد عناصر کے خلاف، ایسے عناصر کے خلاف جو گڈ ہیں یا بیڈ ہیں، طالبان ہیں، ان کی رٹ نہیں ہونی چاہیے. رٹ اسٹیٹ کی، صوبائی حکومت کی، مرکز کی حکومت کی ہونی چاہیے، یعنی کہ شہریوں کی رٹ ہونی چاہیے. ان کو اپنی زندگی آزادی سے جینے کا حق ہونا چاہیے. لیکن ان حالات میں جہاں صوبائی حکومت، اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے ہیں، وہاں دہشت گرد عناصر موجود ہیں اور عوام وہ اس صورتحال میں پس رہے ہیں. بہت ہی خوفناک صورتحال ہے. یہ حالات مزید خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اللہ یہ ہدایت دے کہ ان حالات کو بہتر کیا جائے. گنڈاپور کی حکومت، اسٹیبلشمنٹ، مرکز کی حکومت مل کر کسی ایک نقطے پر پہنچے اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے یا اس صورتحال سے نکالنے کے لیے مل کر کام کر سکیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.